آداب عرض ہے عشق آباد میں آصف محمود آصف کی طرف سے۔ جیسا کہ میں اپنی طرف سے پہلے ہی آصف محمود آصف اپنا نام لے چکا ہوں، یہی میرا نام اور یہی تعارف ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے محسن، اپنے دوست، اپنے رفیق، اپنے ہمراز، اپنے محترم استاد جن کی عنایات سے آج میں کچھ بول رہا ہوں، یہ جو حرف و صوت کی عطا ہے یہ انہی کے توسط سے ہوئی ہے۔ تو میں ان کے دو اشعار سے آغاز کرتا ہوں، یعنی میرے بڑے بھائی قبلہ کاشف محمود کاشف صاحب۔ ان کے دو اشعار ہیں کہ خدا سے مانگ کے چپ ساد لی فقیروں نے، وسیلے بننے لگے اور کام ہونے لگے، کچھ اس خلوص سے سوچا گیا بچھڑنے کا کہ خود بخود ہی سبھی اہتمام ہونے لگے، کہ خود بخود ہی سبھی اہتمام ہونے لگے۔ آج تک میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کی بنیاد بنانے والے، بنیاد رکھنے والے میرے محسن، میرے استاد قبلہ کاشف صاحب ہی ہیں۔ خطاطی، مصوری اور شاعری کی تمام باریکیاں انہی سے سیکھیں، اور یہ شوق بھی مجھے بہت حد تک انہی سے عطا ہوا، اگرچہ یہ سب کچھ میرے خون میں بھی ہے۔ تو اس بات کی میں آخری جملے کی وضاحت کچھ یوں کروں گا کہ گھر کا ماحول جو تھا اگرچہ بہت زیادہ سخت تھا، لیکن اس کے اندر جو ایک ادبی رس تھا وہ ناقابل فراموش ہے۔ یعنی چچا جان، دادا جان اور والد صاحب یہ نہایت باذوق آدمی تھے، مطلب بہت زیادہ ذوق ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ میں بلکہ یہ بھی کہوں گا، یہ مجھے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ وہ شاعر تھے، اگرچہ انہوں نے کلام نہیں کہا یا اس بات کو انہوں نے پہچان نہیں پائے، یا پہچان پائے بھی تو وہ اس طرف نہیں آئے۔ گھر میں بہت سی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، خاص طور پہ پنجابی شعراء کی، قبلہ سید پیر وارث شاہ صاحب، میاں محمد بخش صاحب اور سلطان باہو صاحب، فرید صاحب کی کتابیں، عارف صاحب اور جتنے مطلب دائم صاحب، بہت سے جو نامور شعراء ہیں ان کے دوانین، ان کے کلیات، ان کی جو مثنویاں ہیں وہ ساری پڑھی ہوتی تھیں۔ اور ایک تو وہ شعر کو اس ڈھنگ سے پڑھتے تھے کہ شعر دل میں اترتا جاتا تھا، اتنی مطلب وہ شائستگی کے ساتھ، ایسے خوبصورت انداز سے۔ دوسرا پھر ان کا ترنم بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ دادا جان ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، وہ جب کلام پڑھتے تو بعض اوقات زبانی پڑھتے چلے جاتے اور بہت دیر تک پڑھتے رہتے۔ بہت کچھ انہیں میاں صاحب کا کلام یاد تھا، وارث شاہ صاحب کا کلام یاد تھا، اور اردو شعراء بھی کافی یاد تھے، اور تھوڑی بہت فارسی بھی وہ جانتے تھے۔ تو ہمارا یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جب وہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت، غالباً 5ویں 6ٹھی جماعت میں، تو ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا، جہاں جہاں انہوں نے پڑھنا ہم نے بھی ساتھ دیکھتے جانا اور سنتے جانا، اور پھر ان کا انداز بہت دلکش ہوتا تھا اور بہت سی چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی تھیں۔ حافظے سے یاد آیا کہ دادا جان کو بہت سے شعراء تو غالباً پورے یاد تھے، ان کا بہت کلام یاد کر رکھا تھا انہوں نے۔ اور میرے ساتھ ان کا 6ٹھی جماعت کے بعد 11ویں یا 12ویں جماعت تک جو ہے نا مقابلہ ہوتا رہا باقاعدگی سے۔ بہت زیادہ اشعار یاد تھے انہیں، اور شاید انہی کے اس اشعار یاد ہونے کے صدقے آگے والد صاحب کو بھی بہت اشعار یاد تھے، چونکہ ان کو تو ہیر وارث شاہ غالباً پوری یاد ہے، اور اب بھی کبھی کبھی وہ جب کلام پڑھتے ہیں تو بس پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو انہی ہستیوں کے صدقے غالباً مجھے بھی 1.5-2 لاکھ اشعار زبانی یاد ہیں جو میں بغیر رکے الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا ننیال کا ماحول تھا، ادھر اگرچہ کوئی بہت زیادہ پڑھائی لکھائی والا یا اس طرح کا ادبی ماحول نہیں تھا، لیکن جو نانا جان کی ذات تھی، میں صرف ان کی ذات تک بات کر رہا ہوں، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے، قابل آدمی تھے۔ فارسی، سنسکرت، گرمکھی، ہندی، پنجابی، اردو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ فارسی کے تو بہت زیادہ گہرائی سے جانتے تھے فارسی۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو میں جایا کرتا تھا، جب میں نے دیکھا کہ وہاں جو آج کل دوانین، جو آج کل کلیات یا جو فارسی شعراء جو گزر چکے ہیں جن کا کلام ملتا ہی نہیں ہے، مثلاً خاقانی شیرازی صاحب، اور اس کے بعد کانی شیرازی صاحب، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمٰن، صاحب تبریزی صاحب،
اور بہت سے جو حافظ ہو گئے، ان شعراء کا کلام پڑھا ہوتا تھا، اور مرزا عبد البید القادر ان کے بہت وہ چاہنے والے تھے، ان کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ خیر اس وقت ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن ان کے بعد پاس بھی بیٹھتے، ان کی گفتگو اگرچہ سمجھ نہ آتی، لیکن آج کچھ باتیں یاد آتی ہیں تو اب بھی ان سے استفادہ ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تھا گھر کا ماحول، اور مطلب ایک ٹھیک ٹھاک ادبی ماحول تھا۔ والد صاحب کے ساتھ بھی جو طویل صحبت رہی، اس کے اندر بھی ان سے بہت کچھ سننے کو ملا، بہت کچھ ان سے سن کے یاد کیا، اور پھر یاد کرنے کی ایسی عادت پڑی کہ آج تک یاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا اب آتا ہوں میں اپنے اس محسن کی طرف جس نے مجھے ایسا بولنا سکھایا اور یہ سب کچھ سکھایا مجھے، وہ ہے میرے بڑے بھائی، جنہوں نے زندگی میں غالباً زیادہ حصہ میری کفالت بھی کی ہے، اور مجھے لکھنا بھی انہوں نے سکھایا، پڑھنا بھی انہوں نے ہی سکھایا، خطاطی، مصوری اور شاعری کی تمام تر باریکیاں میں یہ شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور آج تک وہ مجھے سکھاتے آ رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کم گوئی اور ان کے جو زندگی کا رہن سہن ہے اس سے ہر لمحہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ لیکچرر ہیں انگریزی کے۔ تو شروع میں جب میں شاعری کی طرف مائل ہوا، زیادہ تر وہ کلام کہتے تھے، تو جب انہوں نے کلام کہہ کر لکھ کے اپنا رکھ دینا تو میں نے دیکھنا اور اسے یاد کر لینا۔ آج بھی ان کا غالباً سارا کلام مجھے حفظ ہے، اور یاد کرتے رہنا میں نے۔ بعد میں پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوا، ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کا سلسلہ چلا، پھر ان کو سنایا کرنا، اور پھر وہ لائبریری سے جو کتابیں لے کے آیا کرتے تھے اپنے کالج کی لائبریری سے، اولین شعراء میں نے مجید امجد صاحب کو پڑھا، انہی کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کلیات مجید امجد صاحب، بشیر بدر صاحب کو پڑھا، اور امجد اسلام امجد صاحب، عباس تابش صاحب، انور مقصود صاحب۔ پنجابی میں نے وارث شاہ صاحب کو پڑھا، چونکہ ایسی کتابیں تو بہت سی گھر پڑھی ہوئی تھیں، تو وہ پھر سنتے بھی رہتے تھے، جو لفظ نہیں پڑھنا آتا تھا چھوٹی عمر میں ہی، تو غالباً میرا خیال ہے ناہم داہم جماعت میں نے بہت سے شعراء کو پڑھ لیا تھا۔ یعنی پنجابی میں میاں صاحب، سیف الملوک، ان کی پوری پڑھ رکھی تھی میں نے، اور بہت ساری یاد بھی تھی۔ اس کے بعد ہیر وارث شاہ صاحب، عارف صاحب اور بابا شمسان ہو گئے، اور پنجابی کے کافی شعراء ہیں جن کو اس زمانے میں پڑھ لیا تھا۔ پھر اردو میں جتنے جدید غزل گو شاعر ہیں، فراز، فیض، محسن، پروین شاکر، اس کے بعد جتنے بھی ناصر کاظمی صاحب ہو گئے، احمد ندیم قاسمی صاحب ہو گئے۔ باقی جہاں تک مجھے شعری اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے جو شخصیت سب سے زیادہ آج تک متاثر کر سکی ہے، وہ شخصیت قبلہ حضرت اقبال کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ شاعری میں جس طرح فارسی ادب میں خالصتاً شاعری کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پر میرا ان لوگوں سے بہت اختلاف رہتا ہے جو حضرت اقبال کی ذات کے متعلق یہ فلسفے گھڑتے ہیں کہ وہ جی فلسفی ہیں، پہلے فلسفی ہیں، شاعر بعد میں ہیں، پہلے وہ محقق ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ٹھیک ہے، میں کسی بات سے انکار نہیں، ہم تو سب سے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں، لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ وہ سب سے پہلے شاعر ہیں۔ ان کی سب سے پہلے جو شناخت ہے، ان کا جو وجود ہے، یا جو ان کی سب سے زیادہ ہمارے تک ان کو پہنچانے والی چیز ہے، وہ ان کی شاعری ہے۔ مطلب ان کی شاعری پڑھتے پڑھتے بعض مصرے ایسے آتے ہیں، ایسا جلال اور جمال ان کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مطلب وہ ایک مصرع ہے نا کہ وہ درختوں پر تفکر کا سماں چھایا ہوا، کیا مصرع ہے، مطلب ایسا مصرع نہیں ملتا ہے ہمیں۔ اور ہائے کیا فرتے طرب سے جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی مانند اڑا جاتا ہے ابر، ایسے ایسے اشعار، اور مطلب ایسا کچھ کہا ہوا ہے انہوں نے۔ پھر ان کی شاعری کے اندر جو اصل ان کی فکر ہے وہ کس طرح نمایاں ہو کے آتی ہے، اپنی بات کو وہ کس طرح آسانی سے کہہ جاتے ہیں۔ حادثہ وہ جو ابھی سینہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ بہرکیف قصہ مختصر کے شعری اعتبار سے، شعری محاسن کے اعتبار سے، یا شعر کے اندر جو شعری رمز ہوتی ہے، اس حوالے سے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو ادب میں اگر مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں باقی کسی کی تردید یا مخالفت نہیں کر رہا، میں اپنی پسند اور اپنے نظریے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اقبال کے مد مقابل اردو ادب کے اندر جس طرح حافظ کے نزدیک، جیسے حافظ ہیں فارسی میں، پنجابی میں قبلہ سید وارث شاہ صاحب ہیں، انگریزی میں شیکسپیئر ہیں، اسی طرح ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔
ان کے مصروں کے اندر جو تر و تازگی ہے، جمال اور جلال بیک وقت ہیں ان کے مصروں کے اندر، ان کے کلام کے اندر، بلکہ انہی کے بقول کہ نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک۔ تو شاعری کے اعتبار سے میں بہت زیادہ ان سے متاثر ہوں، اور بہت زیادہ جو مجھے یاد ہیں شعراء میں سے وہ حضرت اقبال ہی ہیں۔ ان کا کافی سارا فارسی کلام بھی، خاص طور پہ اردو تو بہت زیادہ، ان کو گاہے بگاہے ہمارا اوڑھنا بچھونا کہہ لیجئے، ان کا جو کلیات ہے، ان کی جو کلیات ہے اردو کی، باقی فارسی بھی گاہے بگاہے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ کاشف صاحب کے بعد، بلکہ اب بھی ان کی موجودگی میں ہی مجھے دو اور محسن شخصیات جو میسر آئی ہیں، ان میں پہلا نام ڈاکٹر مقصود قریشی صاحب کا ہے، جو میرے بہت اچھے اور پیارے دوست ہیں، اور خطابت اور مقرری کے اعتبار سے جو باتیں انہوں نے سکھائی ہیں، یا شعر کو پڑھنے کے انداز، شعر کو جو پڑھنے کا ڈھنگ ہے یا جو طریقہ ہے، اس حوالے سے جو انہوں نے سختیاں کر کر کے مجھ پہ جو مجھے سکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری زندگی کے لیے ناقابل فراموش ہے، اور ساری زندگی ان کے لیے دعائیں نکلتی رہیں گی دل سے، اور اب بھی کبھی ان سے بات ہوتی ہے تو بہت جی خوش ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے بہت کچھ سکھایا، شعری اعتبار پر بھی، شعری حوالے سے بھی، جہاں جہاں میری اصلاح مجھے چاہیے تھی انہوں نے اصلاح کی۔ اور پھر دوسری شخصیت جو ہیں وہ قبلہ سید قاسم علی شاہ صاحب ہیں، جو کہ پنجابی اور اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں، بعض اوقات وہ فارسی کے بھی شعر کہتے ہیں۔ ان کی ایک فارسی غزل کا شعر ہے کہ پائے من نیست بجز رقص کنندہ پے تو، چھنا نا چھن چھنا نا چھن تنا نا ہا یا ہو، دل من نیست بجز طبل کے سازندہ غیب، تنا نا تا تنا نا تک تنا نا ہا یا ہو۔ غالباً یہ کچھ لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں ثانی مصروں میں، اور اردو میں بھی وہ بڑا لازوال کلام کہتے ہیں۔ ان کے ایک دو اردو اشعار ہیں کہ میں چراغ تھا جو گرا دیا گیا طاق سے، کہ جلا نہ دے یہ جلا ہوا کسی اور کو، اور میرے عمل کی جو ملی جزا کسی اور کو، میرے جرم کی بھی تو دے سزا کسی اور کو۔ اسی طرح پنجابی کے اندر بھی وہ بہت عمدہ کلام کہتے ہیں کہ خوش رنگ چڑیاں ایتھے رہندیاں سن، رت بدلی تے آلنا چھڈ گئیاں، میرے باغ چوں چنبے دے پھل مک گئے، میرے باغ نو مالنا چھڈ گئیاں، مہندی ہاتھ تے لائی سی صدراں دی، قاسم شاہ پر کھیڑ مقدراں دی، او دے ونگاں چڑھاؤندی دے ساں مک گئے، او دی باں ونگالنا چھڈ گئیاں، او دی باں ونگالنا چھڈ گئیاں۔ قصہ مختصر کہ ان تینوں شخصیات سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، اور انہیں اپنا استاد مانتا ہوں۔ باقی جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے وہ کیسے گزر رہی ہے، الحمدللہ وہ جیسی بھی گزر رہی ہے بہت اچھی ہے، اگرچہ وہ میں اسے بیان نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ زندگی اپنی کچھ اس شکل، جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ جب زندگی کے متعلق مجھے کہنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان میں لانا میرے لیے مشکل ہے، کم از کم میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ جس طرح کی گزری اور ہجرتوں کی زد میں یا جو بھی تھا وہ معاملات، خیر میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے۔ تو میں یہ صرف کہوں گا بقول غالب کے منم کے بعد جگر تشنہ می نوردم راہ، بے وادیے کہ خضر کوزہ و عصا انداخت، بے وادیے کہ خضر کوزہ و عصا انداخت۔